اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را۔ اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو قرآن کی صورت میں زبان عربی اتارا تاکہ تم اسے ڈائریکٹ سمجھ سکو۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں اس قرآن کے ذریعے جسے ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اگرچہ آپ ان سے پہلے اس قصے سے کو نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ قصہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی چال چل کے تمہیں نقصان پہنچائیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تمہارے رب تمہیں بزرگی کے لیے سلیکٹ کر لیں گے اور خواہوں کی میننگ سکھائیں گا اور تم خوابوں کی میننگ سکھائیں گے اور تم اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اس نے پہلے تمہارے دونوں باپ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ بے شک تمہارا رب خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا واقعی یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ دادا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم 10 بھیا زیادہ اسٹرانگ ہیں، بے شک ہمارے والد ان کی محبت کی خلی ورف طاغی یعنی زیادہ ہو جانے میں غم ہیں۔ آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہ حال ہے کہ تم یوسف کو قتل کر ڈالو یا دور کسی نامعلوم جگہ میں پھینک آؤ، اس طرح تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم یوسف علیہ السلام کو قتل مت کرو اور اسے کسی اندھیرے ویل یعنی اندھیرے کنویں میں ڈال دو اور اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے گا، اگر تم کچھ کرنے والے ہو تو یہ کرو۔ آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم یقینی طور پر اس کے چاہنے والے ہیں۔ آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اسے کل ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، وہ خوب کھائے گا اور کھیلے گا اور بے شک ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا بے شک میرا یہ خیال غمگین کرتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور میں اس خیال سے بھی ڈر جاتا ہوں کہ اسے بھیج دیا کہاں جائے، تم اس کی حفاظت سے غافل رہو۔ آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس سے بھیج دیا کھا جائے گا حالانکہ ہم ایک اسٹرانگ جماعت ہے تو ہم بالکل نہ کارا ہوئے۔ آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور سب اس پر متفق ہو گئے کہ یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کی گہرائی میں ڈال دیں، تب اللہ نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اے یوسف پریشان نہ ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم یقیناً ان کا یہ کام جتلاؤ گے اور انہیں تمہاری بلند رتبے کا احساس نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر اپنے باپ کی طرف رات میں مکاری کا رونا روتے ہوئے آئے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہنے لگے اے ہمارے باپ، ہم لوگ
دوڑ رہے تھے، یعنی ریس کرنے چلے گئے، اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کی طرف چھوڑ دیا تو اسے بھیڑیے نے کھا لیا، اور آپ تو ہماری بات کو یقین بھی نہیں کریں گے اگرچہ کہ ہم سچے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اس کے کپڑے پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے، اور ان کے 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے کپڑوں پر جھوٹا خون بھی لگا کر لے آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ تمہاری حسد نفسوں نے ایک بڑا کام تمہارے لیے آسان اور خوشگوار بنا دیا ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس پر جو کچھ تم بیان کر رہے ہو۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ادھر مسافر آ گئے تو انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا ڈال بھیجا تو اس نے اپنے ڈول اس ویل میں لٹکا دیا اور بول اٹھا، خوشخبری ہو، ایک لڑکا ہے، اور انہوں نے اسے قیمتی سامان تجارت سمجھتے ہوئے چھپا لیا، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے تھے خوب جانتا تھا۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اس سے اپنا بھگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درہموں کے بدلے میں بیچ ڈالے، اور مسافروں نے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے بارے میں پہلے ہی انٹرسٹ نہیں تھے، پھر راہ گیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔